To rename worksheets. वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करें जिसको आपने रीनेम करना हो. आपके सामने वर्कशीट मेन्यू खुल जाएगी. यहाँ से रीनेम को सिलेक्ट करें. वर्कशीट का नाम खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा और अब इसमें अपनी मर्जी का नाम टाइप करें. वर्कशीट टैब के बाहर कहीं भी क्लिक करें. आपकी वर्कशीट रीनेम हो गई है. To insert new worksheet. वर्कशीट टैब में इंसर्ट वर्कशीट के आइकॉन पर क्लिक करें. एक नई वर्कशीट बन जाएगी. To delete worksheets. आप अपनी वर्कबुक में जो भी वर्कशीट चाहें डिलीट कर सकते हैं. वर्कशीट को सिलेक्ट करें जिसे आपने डिलीट करना हो. अब इस पर राइट क्लिक करके डिलीट की ऑप्शन को क्लिक करें. अगर एक से ज्यादा वर्कशीट्स को डिलीट करना हो तो उनको कीबोर्ड से शिफ्ट दबाकर माउस से सिलेक्ट करें और किसी एक वर्कशीट पर राइट क्लिक करके डिलीट करें. To copy a worksheet. जिस वर्कशीट को कॉपी करना हो उस पर राइट क्लिक करके मेन्यू से मूव और कॉपी कमांड को क्लिक करें. मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा. इसमें यहाँ इस क्रिएट अ कॉपी के चेक बॉक्स को क्लिक करें. ओके का बटन प्रेस करें. आपकी वर्कशीट कॉपी हो गई है और इसका नाम इसी ओरिजिनल वर्कशीट वाला होगा और उसके साथ वर्जन नंबर का इजाफा हो जाएगा. To move a worksheet. जिस वर्कशीट को मूव करना हो उसको सिलेक्ट करें और माउस को ड्रैग करें. आप देखेंगे कि माउस पॉइंटर की शक्ल एक छोटी सी वर्कशीट की मानंद हो जाएगी. अब माउस पॉइंटर को यहाँ तक ड्रैग करें जब तक ये छोटा सा तीर का निशान जाहिर होना शुरू हो जाए. माउस को छोड़ें. ये देखें आपकी वर्कशीट यहाँ नई जगह मूव हो गई है. To color code worksheet tabs. आप वर्कशीट्स को कलर कोड्स यानी मुख्तलिफ रंगों से वर्कबुक में जाहिर करवा सकते हैं. इस वर्कशीट पर राइट क्लिक करें जिसे आपने कलर देना हो. इस मेन्यू से टैब कलर की ऑप्शन को क्लिक करें. अब ये कलर मेन्यू खुल गया है. इस कलर मेन्यू में से अपनी मर्जी का रंग मुंतखब करें जो आप इस टैब को देना चाहते हैं. ये देखें इस वर्कशीट का टैब कलर तब्दील हो गया है. ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग वर्कशीट्स. एक्सेल में आप एक वक्त में एक वर्कशीट में या एक से ज्यादा वर्कशीट्स में काम कर सकते हैं क्योंकि वर्कशीट्स को ग्रुप्स में तब्दील किया जा सकता है. और इस ग्रुपिंग के जरिए जब एक वर्कशीट में काम करें या कोई तब्दीली करें तो ये तब्दीली बाकी वर्कशीट्स में भी खुद ब खुद हो जाती है. किसी एक वर्कशीट को सिलेक्ट करें जिसे आपने ग्रुप में रखना हो. अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करें और होल्ड करके रखें. अब दूसरी वर्कशीट को सिलेक्ट करें जिसे आपने ग्रुप में ऐड करना हो. इसी तरह जो वर्कशीट्स आपने इस ग्रुप में रखनी हो उनको सिलेक्ट करते जाएं. अब कंट्रोल की को छोड़ें. जो वर्कशीट्स आपने सिलेक्ट की थीं उनका एक ग्रुप बन गया है और इसमें शामिल वर्कशीट्स टैब्स का रंग सफेद है. To ungroup all worksheets. वर्कशीट ग्रुप में से किसी एक वर्कशीट पर राइट क्लिक करें. वर्कशीट मेन्यू खुल जाएगा. इस मेन्यू से अनग्रुप को क्लिक करें. आपकी वर्कशीट अनग्रुप हो गई है. फ्रीजिंग वर्कशीट पैन्स. एक्सेल में ये सलाहियत भी है कि आप खास रोज या कॉलम्स को मुंजमद या फ्रीज कर सकते हैं. ये अमल फ्रीजिंग पैन्स कहलाता है. इस ऑप्शन से जब आप वर्कशीट को स्क्रॉल करते हैं तो वो रोज या कॉलम्स आपको इसी तरह नजर आते रहेंगे. टू फ्रीज रोज. जिस रो को आपने फ्रीज करना हो उससे निचली रो को सिलेक्ट करें. मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि वर्कशीट की पहली और दूसरी रो हमेशा वर्कशीट के ऊपर नजर आती रहे तो आप वर्कशीट की रो 3 को सिलेक्ट करें और व्यू टैब पर क्लिक करें. विंडोज ग्रुप से फ्रीज पैन्स की कमांड पर क्लिक करें. एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा. फ्रीज पैन्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करें. फ्रीज रोज के नीचे एक काले रंग की लाइन आपको नजर आने लगेगी. अब आप अपनी वर्कशीट को स्क्रॉल डाउन करके देखें. पहली 2 रोज इसी तरह आपको टॉप पर दिखाई देती रहेंगी.
To freeze columns. جیسے آپ روز کو فریز کر سکتے ہیں اسی طرح کالم کو بھی فریز کر سکتے ہیں. جن کالمز کو فریز کرنا ہو ان سے اگلے ایک کالم کو سلیکٹ کریں. یعنی اگر آپ نے کالم اے اور کالم بی کو فریز کرنا ہو تو کالم سی کو سلیکٹ کریں اور ویو ٹیب پر کلک کریں. ونڈوز کمانڈ گروپ سے فریز پینس کی آپشن کو سلیکٹ کریں. کالے رنگ کی ایک لائن فریز ہوئے کالمز کے آگے نظر آنے لگے گی. اب آپ ورک شیٹ کو بائیں سے دائیں اسکرول کر کے دیکھیں. کالم اے اور کالم بی آپ کو ورک شیٹ کے بائیں جانب نظر آئیں گے. ٹو unfreeze pans. ویو ٹیب پر کلک کریں. فریز پینس کمانڈ پر کلک کریں. ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا. اس مینیو سے unfreeze pans کی آپشن کو سلیکٹ کریں. کالے رنگ کی لائن ختم ہو جائے گی اور پینس انفریز ہو جائیں گے. پرنٹنگ. ایکسل ورک بک سے ڈاکیومنٹ کو پرنٹ کرنے کے آپ کے پاس کئی طریقے ہو سکتے ہیں. آپ اپنی ورک بک کے کسی خاص حصے کو پرنٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک پیج پر کتنا ڈیٹا یا کانٹینٹ پرنٹ ہو. اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ ورک بک، ورک شیٹ اور کچھ خاص سیلز کو کیسے پرنٹ کرتے ہیں. آپ پرنٹ کرنے سے پہلے پیج اورینٹیشن، پیج ٹائٹل، مارجن اور پیج بریکس کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. ایکسل کی پہلی ورژن میں پرنٹ پریویو کی آپشن ہوتی تھی جس کے ذریعے آپ اپنی ورک بک کا پرنٹ کرنے سے پہلے پریویو دیکھ کر ورک بک کو ماڈیفائی کر لیتے تھے. لیکن آپ نوٹس کریں گے کہ ایکسل 2010 میں یہ پرنٹ پریویو کی آپشن نکال دی گئی ہے. لیکن اصل میں اس آپشن کو نکالا نہیں گیا ہے بلکہ اسے پرنٹ پین بنانے کے لیے پرنٹ ونڈو میں یکجا کر دیا گیا ہے جسے بیک سٹیج ویو میں دیکھا جا سکتا ہے. ٹو ویو دا پرنٹ پین، فائل ٹیب پر کلک کریں. آپ کے سامنے بیک سٹیج ویو کھل جائے گا. پرنٹ کو سلیکٹ کریں. یہ دیکھیں پرنٹ پین اوپن ہو گیا ہے جس میں بائیں طرف پرنٹ سیٹنگز اور دائیں طرف پرنٹ پریویو نظر آ رہا ہے. اب ہم آپ کو اس پرنٹ پین کے مختلف آپشنز کے بارے میں بتاتے ہیں. پرنٹ بٹن. جب آپ کا ڈاکیومنٹ بالکل تیار ہو جائے تب اس پرنٹ بٹن کو کلک کر کے پرنٹ کریں. پرنٹر. اس آپشن سے آپ پرنٹر کا انتخاب کرتے ہیں جس سے آپ نے پرنٹ لینا ہوتا ہے. یہ آپشن تب کارآمد ہے جب آپ کا کمپیوٹر ایک سے زیادہ پرنٹرز کے ساتھ اٹیچڈ ہو. پرنٹ رینج. اس کے ذریعے آپ یہ منتخب کرتے ہیں کہ آپ نے ایکٹیو ورک شیٹ جس پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کو پرنٹ کرنا ہے، پوری ورک بک کو پرنٹ کرنا ہے یا کچھ سیلز کی سلیکشن کا پرنٹ لینا ہے. کولیٹڈ، انکولیٹڈ. اگر آپ اپنے ڈاکیومنٹ کی ایک سے زیادہ کاپیز لینا چاہ رہے ہوں تو آپ اس آپشن سے یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کی کولیٹڈ کاپیاں پرنٹ کرنی ہیں یا انکولیٹڈ. اورینٹیشن. اس آپشن سے آپ اپنے ڈاکیومنٹ کا لینڈسکیپ یا پورٹریٹ سٹائل سیٹ کر سکتے ہیں. پیپر سائز. اپنے پرنٹر کے لحاظ سے کاغذ کا سائز منتخب کر سکتے ہیں، مثلا A4، لیٹر، لیگل، A3 وغیرہ. مارجنز. یہاں سے آپ پیج مارجن کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ آپشن آپ پرنٹر سے نکلنے والے پرنٹ کو سائڈوں سے کٹنے سے روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسکیلنگ. اس آپشن سے آپ یہ پیمانہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ پرنٹ کے وقت کاغذ پر ورک شیٹ کس سائز میں پرنٹ ہوگی. آیا یہ اپنے اصل پیمانہ یا ایکچوئل اسکیل میں پرنٹ ہوگی، پوری ورک شیٹ ایک ہی کاغذ پر پرنٹ ہوگی، تمام کالم ایک کاغذ پر پرنٹ ہوں گے، یا پھر تمام روز فٹ ہو کر ایک ہی کاغذ پر پرنٹ ہوں گی. پرنٹ پریویو. اس آپشن کے ذریعے آپ پرنٹ کرنے سے پہلے اپنی ورک شیٹ کا پریویو یا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کاغذ پر ورک شیٹ کس طرح نظر آئے گی. یہاں اس ایرو سے آپ اپنی ورک شیٹ کے مختلف پیجز کا پریویو دیکھ سکتے ہیں. ٹو چینج پیج اورینٹیشن. دنیا بھر میں کاغذ کے دو ہی سٹائل مروجہ ہیں، ایک لینڈسکیپ اور دوسرا پورٹریٹ سٹائل. لینڈسکیپ سٹائل میں کاغذ عمودی یا ہاریزونٹلی ہوتا ہے
جبکہ پورٹریٹ سٹائل میں کاغذ افقی یا ورٹیکلی سیٹ ہوتا ہے. زیادہ روز کو ایک پیج میں فٹ کر کے پرنٹ لینا پورٹریٹ سٹائل میں بہتر ہوتا ہے. جبکہ زیادہ کالمز کو ایک ہی پیج میں فٹ کر کے پرنٹ لینا لینڈسکیپ سٹائل میں بہتر ہوتا ہے. آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیج کو کس طرح پورٹریٹ اور لینڈسکیپ میں سیٹ کرتے ہیں. فائل ٹیب کو کلک کریں. پرنٹ کی آپشن کو کلک کریں. آپ کے سامنے پرنٹ پین کھل جائے گا. اب اورینٹیشن کے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے پورٹریٹ یا لینڈسکیپ اورینٹیشن کو سلیکٹ کریں. یہ دیکھیں آپ کے پیج کی اورینٹیشن تبدیل ہو گئی ہے. ٹو فٹ اے ورک شیٹ آن ون پیج فائل ٹیب پر کلک کریں. پرنٹ کی آپشن کو کلک کریں. آپ کے سامنے پرنٹ پین کھل جائے گا. یہاں اسکیلنگ کی ڈراپ ڈاؤن مینیو سے فٹ شیٹ آن ون پیج کی آپشن کو سلیکٹ کریں. دیکھیں آپ کی ورک شیٹ کا سائز کم ہو کر ایک پیج میں فٹ ہو گیا ہے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی ورک شیٹ کا سائز بہت زیادہ چھوٹا دکھائی دے گا تو اسے پڑھنے میں دشواری ہوگی. ٹو ماڈیفائی مارجنز وائل ان پرنٹ پریویو. مارجن سے مراد پرنٹڈ ورک شیٹ کے بارڈر کا کانٹینٹ یا ٹیکسٹ سے فاصلہ. آپ کی ورک شیٹ کے مارجن کا سیٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اور دوسرے پڑھنے والے اسے آسانی سے پڑھ سکیں. پرنٹ پریویو کے ذریعے آپ پیج مارجنز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. فائل ٹیب پر کلک کریں. پرنٹ کی آپشن کو کلک کریں. آپ کے سامنے پرنٹ پین کھل جائے گا. شو مارجنز کے بٹن پر کلک کریں. آپ کی ورک شیٹ کے مارجنز ظاہر ہو جائیں گے. کسی ایک مارجن مارکر پر ماؤس کو ہاور کریں یہاں تک کہ پوائنٹر ایک ڈبل ایرو کی شکل میں آ جائے. کلک کریں اور مطلوبہ جگہ تک ڈریگ کرتے ہوئے ماؤس کے ڈبل ایرو کو لے جائیں. ماؤس کو چھوڑیں اور یہ دیکھیں آپ کی ورک شیٹ کے پیج مارجنز تبدیل یا ماڈیفائی ہو گئے ہیں. ٹو یوز پرنٹ ٹائٹلز. آپ ذرا یہ تصور کریں کہ کسی ورک شیٹ کو پڑھنا کتنا مشکل ہوگا کہ اگر اس کے رو یا کالم کی ہیڈنگز صرف پہلے پیج پر ہی آئیں. پرنٹ ٹائٹل کی کمانڈ سے آپ خاص رو یا کالم کو ہر پیج پر دکھا سکتے ہیں. پیج لے آؤٹ ٹیب پر کلک کریں. پرنٹ ٹائٹلز کی کمانڈ کو سلیکٹ کریں. پیج سیٹ اپ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا. روز ٹو ریپیٹ ایٹ ٹاپ والے ٹیکسٹ باکس کے آخر میں جو آئیکن ہے اسے کلک کریں. آپ کے ماؤس پوائنٹر کی شکل کچھ اس طرح سلیکشن ایرو جیسی ہو جائے گی. اب جن روز کو آپ ہر پرنٹڈ پیج پر دکھانا چاہتے ہیں ان کو سلیکٹ کرتے جائیں. روز ٹو ریپیٹ ایٹ ٹاپ کا ڈائلاگ باکس آپ کی رو سلیکشن کو ریکارڈ کرے گا. اب روز ٹو ریپیٹ ایٹ ٹاپ والے ٹیکسٹ فیلڈ کے آخر میں آئیکن پر کلک کریں. کالم کے لیے اس عمل کو کالم ٹو ریپیٹ ایٹ لیفٹ کے ٹیکسٹ فیلڈ کے ساتھ دہرائیں. اوکے بٹن کو کلک کریں. اب پرنٹ پریویو سے جا کر دیکھیں کہ پرنٹ ہونے کے بعد آپ کی ورک شیٹ کس طرح دکھائی دے گی. ٹو انسرٹ اے بریک پیج لے آؤٹ ٹیب پر کلک کریں. جس کالم یا رو پر بریک کرنا ہو اس کالم کے رائٹ اور رو کے نیچے پیج بریک کا تعین کریں. مثال کے طور پر کالم سی کو سلیکٹ کریں. بریکس کے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے انسرٹ پیج بریک کی کمانڈ کو سلیکٹ کریں. بریک انسرٹ ہو گئی ہے. اب آپ پرنٹ پریویو سے یہ کنفرم کر لیں کہ یہ پیج بریک صحیح جگہ لگا ہے یا نہیں.